اگر میں اب سے کہوں کہ دنیا کے سب سے کامیاب لوگ وہ نہیں جو خطرے سے بھاگتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو خطرے کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ اب کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ رسک لینا نہیں، بلکہ رسک کو غلط سمجھنا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی حقیقت جانیں گے جو شاید آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری سبق وہ ہے جس نے دنیا کے خطرناک ترین غوطہ خور، پائلٹس اور کو پیما تک کی سوچ بدل دی۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی منفرد اور طاقتور کتاب دی آرٹ آف رسک کی۔ یہ صرف رسک لینے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ صحیح وقت پر، صحیح انداز میں، صحیح رسک کیسے لیا جاتا ہے۔ مصنف ڈاکٹر رچرڈ ہیری ہیرس ایک آسٹریلوی اینستھیٹسٹ، غاروں میں غوطہ خور اور 2018 کے مشہور تھائی غار ریسکیو کے مرکزی ہیروز میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں انتہائی خطرناک حالات کا سامنا کیا اور انہی تجربات کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی کہ بہادری اور لاپرواہی میں اصل فرق کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا رسک صرف غاروں، سمندروں اور جنگ کے میدانوں میں ہوتا ہے، یا پھر ہم سب ہر روز اپنی زندگی میں رسک لے رہے ہوتے ہیں؟ یہی راز اب کھلنے والا ہے۔ سبق نمبر 1، رسک دشمن نہیں، استاد ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے، خطرے سے دور رہو، رسک مت لو، صرف کھیلنا ہی کامیابی ہے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں، یہ آدھی حقیقت ہے، کیونکہ اگر انسان کبھی رسک نہ لے تو وہ نئی نوکری نہیں کرے گا، کاروبار شروع نہیں کرے گا، اپنے خواب پورے نہیں کرے گا، اور نہ ہی اپنی اصل صلاحیت جان سکے گا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ دنیا کے بہترین کو پیما، غوطہ خور، پائلٹس اور ریسکیورز رسک پسند نہیں ہوتے، بلکہ وہ رسک کو سمجھتے ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جسے عام لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی فرق زندگی بدل دیتا ہے۔ سسپینس۔ لیکن اگر رسک اچھا ہے تو پھر اتنے لوگ رسک لے کر ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب پوری کتاب کا بنیادی ستون ہے، اور یہی اگلا سبق ہے۔ سبق نمبر 2، بہادری اور بے وقوفی میں صرف ایک فرق۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بہادر انسان وہ ہوتا ہے جو خوف محسوس نہ کرے، لیکن مصنف کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ اصل بہادر وہ ہے جو خوف کو سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے، اور پھر بھی صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ ذرا تصور کرے، ایک غار، چاروں طرف مکمل اندھیرا، سر کے اوپر ہزاروں ٹن پتھر، سامنے پانی سے بھری تنگ سرنگ۔ اگر یہاں ایک غلط فیصلہ ہو جائے تو واپسی ممکن نہیں۔ تو پھر ایسے لوگ گھبراتے کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ قسمت پر نہیں، تیاری پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی زندگی کا سب سے بڑا اصول ہے۔ لیکن صرف تیاری بھی کافی نہیں۔ کبھی کبھی انسان مکمل تیار ہونے کے باوجود غلط فیصلہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل جنگ باہر نہیں، دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ راز ہے جو اگلے حصے میں سامنے آئے گا۔ سبق نمبر 3، ہمارا دماغ خطرے کو غلط سمجھتا ہے۔ مصنف ایک دلچسپ حقیقت بیان کرتے ہیں۔ انسان کا دماغ اکثر حقیقی خطرے سے زیادہ تصوراتی خطرے سے ڈرتا ہے۔ مثلاً، لوگ ہزاروں افراد کے سامنے تقریر کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن روزانہ موبائل چلاتے ہوئے گاڑی بھی چلا لیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں کون سا زیادہ خطرناک ہے؟ اسی طرح بہت سے لوگ کاروبار شروع کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن پوری زندگی ایسی نوکری میں گزار دیتے ہیں جس سے وہ خوش نہیں ہوتے۔ ہمیں اصل خطرہ نہیں ڈراتا، بلکہ نامعلوم چیز ڈراتی ہے۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں، جب معلومات بڑھتی ہیں
تو خوف کم ہوتا جاتا ہے۔ دنیا کے بہترین رسک ٹیکرز فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ گزشتہ حصے کا مختصر ریپ۔ اب تک ہم نے یہ جانا کہ رسک لینا غلط نہیں، بلکہ رسک کو سمجھے بغیر فیصلہ کرنا خطرناک ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خوف اکثر حقیقت سے زیادہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اگر آپ کے سامنے ایسا فیصلہ آ جائے جس پر آپ کا مستقبل منحصر ہو، تو آپ کیسے جانیں گے کہ آگے بڑھنا ہے یا پیچھے ہٹ جانا ہے؟ اسی سوال کا جواب اس حصے میں ملے گا۔ سبق نمبر 4، بہترین لوگ قسمت پر نہیں، معلومات پر اعتماد کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، نیچے ہزاروں فٹ گہری کھائی ہے، ایک غلط قدم اور سب کچھ ختم۔ کیا ایسے حالات میں صرف ہمت کافی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر ہیری ہیرس بتاتے ہیں کہ دنیا کے بہترین رسک ٹیکرز کبھی بھی جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ سب سے پہلے معلومات جمع کرتے ہیں، وہ ماحول کو سمجھتے ہیں، ممکنہ خطرات کی فہرست بناتے ہیں، اور پھر خود سے ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا میرے پاس اس خطرے کو سنبھالنے کی صلاحیت موجود ہے؟ اگر جواب ہاں ہو تو وہ آگے بڑھتے ہیں، اگر جواب نہیں ہو تو وہ انتظار کرتے ہیں۔ یہ انتظار کمزوری نہیں، بلکہ دانش مندی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس تمام معلومات موجود ہوں، پھر بھی ہم غلط فیصلہ کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، ہمارے جذبات۔ سبق نمبر 5، جذبات فیصلوں کے سب سے بڑے دشمن۔ جب انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ دو کام کرتا ہے، یا تو فوراً بھاگ جاتا ہے یا بغیر سوچے سمجھے حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں، اصل مہارت یہ نہیں کہ خوف ختم ہو جائے، اصل مہارت یہ ہے کہ خوف کے باوجود دماغ پرسکون رہے۔ تھائی غار ریسکیو کے دوران بھی کئی ایسے لمحات آئے جب ایک چھوٹی سی غلطی پوری ریسکیو مہم کو ناکام بنا سکتی تھی، لیکن ٹیم نے جذبات کے بجائے حقائق پر اعتماد کیا۔ انہوں نے جلد بازی نہیں کی، انہوں نے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا۔ یہی وجہ تھی کہ ناممکن نظر آنے والا مشن ممکن بن گیا۔ لیکن اگر ہر چیز پلان کے مطابق نہ چلے تو، اگر اچانک حالات بدل جائیں تو، یہاں سے اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ سبق نمبر 6، بہترین منصوبہ وہ ہے جو بدل سکتا ہو۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بہترین پلان وہ ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ڈاکٹر ہیرس کہتے ہیں، خطرناک حالات میں کبھی بھی سب کچھ منصوبے کے مطابق نہیں ہوتا۔ اسی لیے کامیاب لوگ ہمیشہ ایک متبادل راستہ رکھتے ہیں۔ وہ صرف ایک پلان نہیں بناتے، وہ پلان بی، پلان سی اور بعض اوقات پلان ڈی بھی تیار رکھتے ہیں۔ یہ سوچ صرف غوطہ خوروں کے لیے نہیں، یہ کاروبار، ملازمت، سرمایہ کاری اور روزمرہ زندگی میں بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو کیا آپ کے پاس دوسرا راستہ موجود ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو شاید اصل رسک یہی ہے۔ لیکن دنیا کے سب سے تجربہ کار لوگ بھی کبھی کبھی غلطیاں کرتے ہیں۔ پھر وہ ان غلطیوں سے کیسے بچتے ہیں یا ان سے سیکھتے کیسے ہیں، اسی میں اگلا راز چھپا ہے۔ سبق نمبر 7، غلطی سے ڈرنے کے بجائے اس سے سیکھنا سیکھیں۔ مصنف ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ناکامی ہمیشہ بری چیز نہیں ہوتی۔ اصل نقصان تب ہوتا ہے جب انسان اپنی ناکامی کا تجزیہ نہ کرے۔ ہر کامیاب ریسکیو مشن کے بعد ٹیم بیٹھ کر ایک ایک قدم کا جائزہ لیتی ہے۔ کہاں غلطی ہوئی؟ کہاں بہتری کی گنجائش تھی؟ اگلی بار کیا مختلف کرنا چاہیے؟ اسی مسلسل سیکھنے کی وجہ سے ان کی مہارت بڑھتی رہتی ہے۔ یہی اصول ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔
اگر آپ کا کاروبار ناکام ہوا، اگر آپ انٹرویو میں منتخب نہ ہو سکے، اگر کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہوا، تو خود سے صرف ایک سوال پوچھیں: اس تجربے نے مجھے کیا سکھایا؟ یہ سوال آپ کو دوبارہ کھڑا ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ صحیح رسک اور غلط رسک میں فرق کیسے کریں؟ طاقتور اوپننگ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہی موقع کو دیکھ کر ایک شخص کروڑ پتی بن جاتا ہے اور دوسرا اپنی ساری جمع پونجی کھو بیٹھتا ہے؟ دونوں نے رسک لیا تھا، پھر فرق کہاں تھا؟ فرق رسک میں نہیں تھا، فرق فیصلہ کرنے کے طریقے میں تھا۔ ڈاکٹر ہیری ہیرس کہتے ہیں، کامیاب لوگ زیادہ رسک نہیں لیتے، وہ بہتر رسک لیتے ہیں۔ آج ہم یہی سیکھنے والے ہیں۔ ہر رسک لینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی، وہ ہر رسک سے بھاگتے ہیں۔ دوسری، وہ ہر موقع کو سنہری موقع سمجھ لیتے ہیں۔ دونوں غلط ہیں۔ مصنف کہتے ہیں، رسک لینے سے پہلے صرف ایک سوال پوچھیں: اگر یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اگر نقصان ایسا ہے جس سے آپ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو شاید رسک لینا مناسب ہو، لیکن اگر ایک غلط فیصلہ آپ کی پوری زندگی، خاندان اور مستقبل کو خطرے میں ڈال دے تو رک کر دوبارہ سوچنا دانش مندی ہے۔ دنیا کے بہترین غوطہ خور بھی ہر غار میں داخل نہیں ہوتے، وہ پہلے جائزہ لیتے ہیں: کیا یہ رسک واقعی ضروری ہے؟ اگر جواب نہیں ہو تو وہ واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن اگر نقصان کم ہو اور فائدہ بہت زیادہ ہو، کیا پھر فوراً فیصلہ کر لینا چاہیے؟ ضروری نہیں، کیونکہ ابھی ایک اور اصول باقی ہے: چھوٹے رسک لیں، بڑے سبق سیکھیں۔ مصنف کہتے ہیں، اکثر لوگ ایک ہی دن میں بڑی کامیابی چاہتے ہیں، اسی جلد بازی میں وہ بہت بڑا رسک لے لیتے ہیں۔ لیکن کامیاب لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ وہ پہلے چھوٹے تجربات کرتے ہیں، وہ نتائج دیکھتے ہیں۔ اگر سب کچھ درست ہو تو آہستہ آہستہ اگلا قدم بڑھاتے ہیں۔ یہی طریقہ کاروبار میں بھی کام کرتا ہے۔ ایک سمجھدار کاروباری شخص اپنی پوری سرمایہ کاری ایک ہی منصوبے میں نہیں لگاتا، وہ پہلے مارکیٹ کو سمجھتا ہے، چھوٹا آغاز کرتا ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ یہی اصول زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان سب کچھ جاننے کے باوجود بھی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے غلطی کا خوف ہوتا ہے۔ مکمل یقین کا انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم اکثر کہتے ہیں، جب مجھے یقین ہو جائے گا تب میں آغاز کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے، مکمل یقین تقریباً کبھی نہیں آتا۔ مصنف کے مطابق، اگر آپ ہر سوال کا جواب ملنے کا انتظار کرتے رہے تو شاید آپ کبھی آغاز ہی نہ کر سکیں۔ دنیا کے بڑے مہم جو سرجن، پائلٹس اور کاروباری افراد کبھی بھی 100% یقین کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ اتنی معلومات جمع کرتے ہیں جتنی ممکن ہو، پھر باقی فیصلے اپنی تیاری اور تجربے پر کرتے ہیں۔ اسی لیے کامیاب لوگ پرفیکٹ ٹائم کا انتظار نہیں کرتے، وہ بہترین دستیاب معلومات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جو اکثر لوگوں کو فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ہرا دیتی ہے، وہ ہے دوسروں کی رائے کا خوف۔ سبق نمبر 15: ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش مت کریں۔ اگر آپ زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کریں گے تو کچھ لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور کچھ لوگ تنقید۔ یہ ہمیشہ ہوگا۔ مصنف بتاتے ہیں، اگر وہ ہر شخص کی رائے سنتے تو شاید وہ اپنی زندگی کے اہم ترین ریسکیو مشنز کا حصہ کبھی نہ بن پاتے۔
انہوں نے تنقید سے زیادہ حقائق پر اعتماد کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی بات نہ سنیں، بلکہ ہر مشورہ قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کیا یہ شخص واقعی اس میدان کا تجربہ رکھتا ہے یا صرف اپنی رائے دے رہا ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح رسک اور غلط رسک میں فرق کیسے کریں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہی موقع کو دیکھ کر ایک شخص کروڑ پتی بن جاتا ہے اور دوسرا اپنی ساری جمع پونجی کھو بیٹھتا ہے؟ دونوں نے رسک لیا تھا، پھر فرق کہاں تھا؟ فرق رسک میں نہیں تھا، فرق فیصلہ کرنے کے طریقے میں تھا۔ ڈاکٹر ہیری ہیرس کہتے ہیں، کامیاب لوگ زیادہ رسک نہیں لیتے، وہ بہتر رسک لیتے ہیں۔ آج ہم یہی سیکھنے والے ہیں۔ سبق نمبر 12، وہ ہر رسک لینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی، وہ ہر رسک سے بھاگتے ہیں۔ دوسری، وہ ہر موقع کو سنہری موقع سمجھ لیتے ہیں۔ دونوں غلط ہیں۔ مصنف کہتے ہیں، رسک لینے سے پہلے صرف ایک سوال پوچھیں، اگر یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اگر نقصان ایسا ہے جس سے آپ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو شاید رسک لینا مناسب ہو، لیکن اگر ایک غلط فیصلہ آپ کی پوری زندگی، خاندان اور مستقبل کو خطرے میں ڈال دے تو رک کر دوبارہ سوچنا دانش مندی ہے۔ دنیا کے بہترین غوطہ خور بھی ہر غار میں داخل نہیں ہوتے، وہ پہلے جائزہ لیتے ہیں کیا یہ رسک واقعی ضروری ہے؟ اگر جواب نہیں ہو تو وہ واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن اگر نقصان کم ہو اور فائدہ بہت زیادہ ہو کیا پھر فوراً فیصلہ کر لینا چاہیے؟ ضروری نہیں، کیونکہ ابھی ایک اور اصول باقی ہے۔ سبق نمبر 13، چھوٹے رسک لیں، بڑے سبق سیکھیں۔ مصنف کہتے ہیں، اکثر لوگ ایک ہی دن میں بڑی کامیابی چاہتے ہیں، اسی جلد بازی میں وہ بہت بڑا رسک لے لیتے ہیں۔ لیکن کامیاب لوگ مختلف ہوتے ہیں، وہ پہلے چھوٹے تجربات کرتے ہیں، وہ نتائج دیکھتے ہیں، اگر سب کچھ درست ہو تو آہستہ آہستہ اگلا قدم بڑھاتے ہیں۔ یہی طریقہ کاروبار میں بھی کام کرتا ہے۔ ایک سمجھدار کاروباری شخص اپنی پوری سرمایہ کاری ایک ہی منصوبے میں نہیں لگاتا، وہ پہلے مارکیٹ کو سمجھتا ہے، چھوٹا آغاز کرتا ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ یہی اصول زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان سب کچھ جاننے کے باوجود بھی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے غلطی کا خوف ہوتا ہے۔ سبق نمبر 14، مکمل یقین کا انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم اکثر کہتے ہیں، جب مجھے یقین ہو جائے گا تب میں آغاز کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے، مکمل یقین تقریباً کبھی نہیں آتا۔ مصنف کے مطابق، اگر آپ ہر سوال کا جواب ملنے کا انتظار کرتے رہے تو شاید آپ کبھی آغاز ہی نہ کر سکیں۔ دنیا کے بڑے مہم جو سرجن، پائلٹس اور کاروباری افراد کبھی بھی 100% یقین کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ اتنی معلومات جمع کرتے ہیں جتنی ممکن ہو، پھر باقی فیصلے اپنی تیاری اور تجربے پر کرتے ہیں۔ اسی لیے کامیاب لوگ پرفیکٹ ٹائم کا انتظار نہیں کرتے، وہ بہترین دستیاب معلومات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جو اکثر لوگوں کو فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ہرا دیتی ہے، وہ ہے دوسروں کی رائے کا خوف۔ سبق نمبر 15، ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش مت کریں۔ اگر آپ زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کریں گے تو کچھ لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور کچھ لوگ تنقید۔ یہ ہمیشہ ہوگا۔ مصنف بتاتے ہیں،
اگر وہ ہر شخص کی رائے سنتے تو شاید وہ اپنی زندگی کے اہم ترین ریسکیو مشنز کا حصہ کبھی نہ بن پاتے۔ انہوں نے تنقید سے زیادہ حقائق پر اعتماد کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی بات نہ سنیں، بلکہ ہر مشورہ قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کیا یہ شخص واقعی اس میدان کا تجربہ رکھتا ہے یا صرف اپنی رائے دے رہا ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بحران کے وقت پرسکون رہنے کا اصل راز۔ ذرا تصور کریں، آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف چند لمحے ہیں۔ ایک غلط فیصلہ اور سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ حیرت انگیز طور پر پرسکون رہتے ہیں۔ آخر ان کے دماغ میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ہیری ہیرس کہتے ہیں، پرسکون رہنا کوئی قدرتی صلاحیت نہیں، بلکہ ایک ایسی مہارت ہے جسے مسلسل مشق سے سیکھا جا سکتا ہے۔ آج ہم اسی مہارت کا راز جانیں گے۔ گھبراہٹ سے نہیں، سانس سے آغاز کریں۔ بحران کے وقت ہمارا جسم فوراً رد عمل دیتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانسیں بے ترتیب ہونے لگتی ہیں، دماغ ایک ہی وقت میں درجنوں خیالات میں الجھ جاتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ایسے لمحوں میں سب سے پہلے اپنے ذہن کو نہیں، اپنی سانس کو قابو میں لائیں، کیونکہ جب سانس متوازن ہوتی ہے تو دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ صورتحال اب بھی قابو میں لائی جا سکتی ہے۔ اسی لیے تربیت یافتہ ریسکیورز، غوطہ خور اور ایمرجنسی ڈاکٹر شدید دباؤ کے باوجود پہلے خود کو سنبھالتے ہیں، پھر دوسروں کو۔ لیکن صرف پرسکون رہنا کافی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ دباؤ میں سوچنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سبق نمبر 17، بڑے مسئلے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ جب انسان پورے مسئلے کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اکثر خوفزدہ ہو جاتا ہے، لیکن ماہر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وہ خود سے پوچھتے ہیں، اس وقت سب سے اہم کام کون سا ہے؟ پھر وہ صرف اسی ایک قدم پر توجہ دیتے ہیں، اس کے بعد اگلا قدم، پھر اس کے بعد والا۔ اسی طریقے سے ایک مشکل ترین مسئلہ بھی آہستہ آہستہ حل ہونے لگتا ہے۔ یہی اصول امتحان میں بھی کام آتا ہے، یہی کاروبار میں بھی، اور یہی زندگی کے ہر بڑے بحران میں۔ اگر آپ پورا پہاڑ دیکھیں گے تو وہ ناممکن لگے گا، لیکن اگر صرف اگلا قدم دیکھیں گے تو سفر شروع ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی مسئلہ باہر نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ سبق نمبر 18، خوف کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کامیاب لوگ ڈرتے نہیں۔ مصنف اس غلط فہمی کو توڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، خوف ایک فطری احساس ہے۔ اگر خوف نہ ہو تو انسان لاپرواہ ہو جائے گا۔ اصل مہارت خوف کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اسے معلومات میں تبدیل کرنا ہے۔ خود سے پوچھیں، میں کس چیز سے ڈر رہا ہوں؟ کیا یہ خطرہ حقیقی ہے یا صرف میرا اندازہ ہے؟ اگر یہ حقیقی ہے تو میں اس کے لیے کیا تیاری کر سکتا ہوں؟ یہ سوال خوف کو کمزور کر دیتے ہیں اور فیصلہ زیادہ واضح ہونے لگتا ہے۔ لیکن ایک اور عادت ہے جو بہت سے ذہین لوگوں کو بھی ناکام بنا دیتی ہے، وہ ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش۔ سبق نمبر 19، وہ ہر چیز آپ کے اختیار میں نہیں۔ ڈاکٹر ہیری ہیرس اپنے تجربات سے یہ سمجھاتے ہیں کہ بعض اوقات آپ بہترین تیاری کرتے ہیں، بہترین منصوبہ بناتے ہیں، اور پھر بھی حالات اچانک بدل جاتے ہیں۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، لیکن کامیاب لوگ اس حقیقت سے لڑتے نہیں۔ وہ دو چیزوں میں فرق کرتے ہیں، جو میرے اختیار میں ہے اور جو میرے اختیار میں نہیں۔ پھر وہ اپنی پوری توانائی صرف پہلی چیز پر لگاتے ہیں۔ یہی سوچ ذہنی سکون بھی دیتی ہے۔
اور بہتر فیصلے بھی۔ لیکن اگر نتیجہ پھر بھی آپ کی توقع کے مطابق نہ آئے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ اس سوال کا جواب پوری کتاب کے اہم ترین اسباق میں سے ایک ہے۔ سبق نمبر 20 اچھا فیصلہ ہمیشہ اچھا نتیجہ نہیں دیتا۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے۔ کبھی کبھی آپ بہترین معلومات کے ساتھ، بہترین نیت سے بہترین فیصلہ کرتے ہیں، پھر بھی نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ اور کبھی کوئی شخص بغیر تیاری کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں، فیصلے کو صرف نتیجے سے مت ناپیں۔ اپنے آپ سے یہ پوچھیں، کیا میں نے اس وقت موجود معلومات کے مطابق بہترین فیصلہ کیا تھا؟ اگر جواب ہاں ہے تو آپ نے صحیح کام کیا، کیونکہ زندگی میں ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ ہم صرف اپنے فیصلوں کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نتائج ہمیشہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ خوف سے آزادی، بہتر فیصلے اور کامیاب زندگی کا راستہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر نظر ڈالیں۔ کتنے خواب صرف اس لیے ادھورے رہ گئے کیونکہ آپ کو ناکامی کا خوف تھا؟ کتنے مواقع اپنے صرف اس لیے چھوڑ دیے کیونکہ آپ کو یقین نہیں تھا کہ آپ کامیاب ہوں گے؟ ڈاکٹر ہیری ہیرس کہتے ہیں، زندگی میں سب سے بڑا خطرہ ہر خطرے سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ جب ہم صرف محفوظ راستہ چنتے ہیں تو اکثر ہم اپنی اصل صلاحیت تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے۔ سبق نمبر 21 کامیاب لوگ خوف کے باوجود آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ کامیاب لوگ بے خوف ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ بھی ڈرتے ہیں، وہ بھی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ خوف کو اپنے فیصلوں پر حکومت نہیں کرنے دیتے۔ وہ خود سے پوچھتے ہیں، بدترین صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ پھر وہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور جب تیاری مکمل ہو جاتی ہے تو وہ پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں خواب حقیقت بننے لگتے ہیں۔ لیکن کیا صرف رسک لینا ہی کامیابی کی ضمانت ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ رسک کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، ذمہ داری۔ سبق نمبر 22 ذمہ داری قبول کرنا ہی اصل طاقت ہے۔ مصنف بار بار ایک بات پر زور دیتے ہیں، ہر فیصلہ، چاہے وہ درست ہو یا غلط، اس کی ذمہ داری قبول کرے۔ بہت سے لوگ اپنی ناکامی کا الزام حالات، قسمت یا دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ خود سے کہتے ہیں، میں اس تجربے سے کیا سیکھ سکتا ہوں؟ یہی سوچ انہیں ہر ناکامی کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ اور اب کتاب کا سب سے اہم سوال، اگر آپ آج سے صرف 3 عادتیں اپنا لیں تو کیا آپ کی فیصلہ سازی بدل سکتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ 3 عادتیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ پہلی عادت، ہر بڑے فیصلے سے پہلے راک کر سوچیں۔ جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کریں۔ خود سے پوچھیں، میرے پاس کون سی معلومات موجود ہیں؟ کون سی معلومات ابھی باقی ہیں؟ اور کیا مجھے مزید تیاری کی ضرورت ہے؟ دوسری عادت، چھوٹے قدم اٹھائیں۔ کامیابی ایک ہی چھلانگ سے نہیں ملتی۔ چھوٹے قدم، چھوٹے تجربات اور مسلسل سیکھنے کا عمل آخر کار بڑے نتائج پیدا کرتا ہے۔ تیسری عادت، ہر دن کچھ نیا سیکھیں۔ دنیا مسلسل بدل رہی ہے۔ جو انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہیری ہیرس کی پوری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ تجسس، مشاہدہ اور مسلسل بہتری ہر بڑے خطرے کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ کتاب کا اصل پیغام، اگر اس پوری کتاب کو صرف ایک جملے میں بیان کرنا ہو
تو وہ شاید یہ ہوگا، خطرے سے مت بھاگو بلکہ اسے سمجھنا سیکھو، کہ جب آپ خطرے کو سمجھ لیتے ہیں تو خوف کم ہونے لگتا ہے، جب خوف کم ہوتا ہے تو فیصلے بہتر ہونے لگتے ہیں، اور جب فیصلے بہتر ہوتے ہیں تو زندگی کا رخ بھی بدلنے لگتا ہے۔ ایک آخری کہانی، ذرا تصور کریں، دو افراد ایک ہی پل کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے میں گر سکتا ہوں، اور وہ کبھی پل پار نہیں کرتا۔ دوسرا شخص کہتا ہے میں احتیاط سے چلوں گا، وہ پل پار کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک نئی دنیا اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ فرق قسمت میں نہیں تھا، فرق سوچ میں تھا۔ پوری کتاب کا خلاصہ آج ہم نے سیکھا کہ رزق ہمیشہ دشمن نہیں ہوتا اگر اسے سمجھ کر لیا جائے۔ خوف ایک قدرتی احساس ہے، لیکن اسے فیصلوں پر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین فیصلے معلومات، تیاری اور مشق سے پیدا ہوتے ہیں۔ انا، جلد بازی اور حد سے زیادہ اعتماد بڑے خطرات بن سکتے ہیں۔ ہر ناکامی سیکھنے کا موقع ہے۔ پرسکون ذہن مشکل حالات میں سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ کامیابی کا راز لاپرواہی میں نہیں بلکہ ذمہ دارانہ رسک لینے میں ہے۔ شاید آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کا خوف مکمل طور پر ختم نہ ہو، لیکن اگر آپ نے اس کتاب کا ایک بھی سبق دل سے سمجھ لیا تو اگلی بار جب زندگی آپ کے سامنے کوئی مشکل فیصلہ رکھے گی، آپ صرف یہ نہیں پوچھیں گے اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، بلکہ آپ یہ بھی پوچھیں گے اگر میں نے کوشش ہی نہ کی تو میں کیا کھو دوں گا۔ اور شاید یہی ایک سوال آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اگر آپ کو دی آرٹ آف رسک کا یہ خلاصہ پسند آیا اور آپ ایسی مزید کتابوں کے عملی اور آسان اردو خلاصے دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کی زندگی کا وہ کون سا رسک ہے جسے لینے سے آپ ڈرتے ہیں لیکن دل کہتا ہے کہ یہی قدم آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ شاید آپ کا جواب کسی اور کے لیے بھی ہمت کا سبب بن جائے۔ یاد رکھیں، کامیابی ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو خطرے سے نہیں بلکہ سیکھنے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اگلی کتاب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔